لوگ 20 آدمی تھے. وَنَحْنُ الشَّبَوَةُ مُتَقَارِبُونَ, اور ہم 20 آدمی بالکل کم سن نوجوان تھے اور ہماری شادی ہو گئی تھی. فَقَمْنَ عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً, ہم نے 20 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا. تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ہمارے اندر بال بچوں کی محبت پیدا ہو رہی ہے, تو آپ نے فرمایا ٹھہرو تمہارا ہم علاج کرتے ہیں. 20 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ. کہاں جاؤ؟ ارجعوا الی اہلیکم, جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس. فاقیموا فیہم, وہیں پر قیام کرنا. 20 دن جو رکنا تو 20 بچوں کے ساتھ رکنا, یہ نہیں کہ تم دیہاتوں میں اور گلیوں میں گھومنے لگو. اللہ کے نبی نے کہا کہ 20 دن جو تمہارا قیام ہو تو فاقیموا فیہم, اپنے بال بچوں کے اندر اپنے لوگوں میں قیام کرنا. اور کیا کرنا؟ فعلموہم, سب سے بڑی دعوت یہ ہے کہ ان کو تعلیم دو. وعلموہم, ان کو تعلیم دو. کیا دو؟ ان کو تعلیم دو. تعلیم کس کی؟ جو تم نے علم حاصل کیا وہ ان کو پہنچاؤ, تعلیم دو. اور تعلیم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومروہم, اور ان کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. 2 ہو گیا. نمبر 3 وصلوا کما رأیتمونی اصلی, اور جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح سے کیا کرنا؟ نماز پڑھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو مقدم کیا نماز سے پہلے, اور دعوت سے پہلے اللہ کے نبی نے تعلیم کو مقدم کیا. اس لیے دعوت کی روح علم ہے. جب تک کہ صحیح علم نہیں ہوگا اس وقت تک صحیح دعوت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کم سے کم اتنا علم ہو کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لے. مثال کے طور پر قبر میں 3 سوال, کتنا علم ہونا چاہیے؟ ایک مثال عقیدے کے تعلق سے کم اتنا تو علم ہو کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارے نبی کون ہے. ہمیں سب کچھ معلوم ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ رب کون ہے. دین کا معنی نہیں معلوم, دین کے ارکان نہیں معلوم. نبی صلی اللہ, نبی کون ہے, نبی کی ذمہ داریاں کیا, نبی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے, اتنی معلومات ہونی چاہیے. ایمان کے ارکان معلوم ہونا چاہیے, اسلام کے ارکان, ایمان کے ارکان ہمیں معلوم ہونا چاہیے. وضو اور غسل کے مسائل معلوم ہونا چاہیے, غسل جنابت معلوم ہونا چاہیے, تیمم کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے. کاروبار کر رہے ہیں تو حلال اور حرام میں تمیز ہونی چاہیے. ماں باپ کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق معلوم ہونا چاہیے. اس تعلق سے کم کتنا علم ہونا چاہیے؟ اس کے لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 پڑھ لیجئے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 اللہ نے 10 حقوق کا تذکرہ فرمایا, اور سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 151 سے لے کر 152, 53 یعنی 10 وصیتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں. ان کا علم ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ طہارت کا, غسل کا, اور وہ مسائل جو روزمرہ کے مسائل ہیں ان کا انسان کو علم ہو, تو انشاءاللہ العزیز وہ اخلاص کے ساتھ اگر دعوت کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے کامیابی عطا کرے گا. لیکن وہ دعوت دے, مفتی نہ بنے. شیخ صاحب, علم حاصل کرنے کے کیا اصول اور آداب ہیں, اور ایک آدمی کو کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ اس کا جواب پہلے سوال کے اندر ہو گیا ہے. بعد میں ایک سوال آیا ہے کہ آپ اہل حدیث حضرات تقلید کو ناجائز کہتے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ امام بخاری اور امام ابن تیمیہ اور امام ابن کثیر کی تقلید کرتے ہیں. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم لوگ تقلید کو ناجائز کہتے ہیں, لیکن جو شخص تقلید کرتا ہے ائمہ کرام کی اس کو ہم کافر نہیں کہتے جب تک کہ ہم مخالفین کے اوپر حجت پوری نہ کریں. جب تک کہ مخالفین پر جو ان پر حجت پوری نہ کریں اس وقت تک اہل سنت والجماعت کا اصول یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر فتویٰ لاگو نہیں کر سکتے. تقلید کے تعلق سے جو ہمیں قرآن اور حدیث کی جو باتیں ملی ہیں ان کی روشنی میں خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت کی اتباع کا حکم دیا ہے, اور جتنے انبیاء, جتنے بھی ائمہ آئے اور محدثین آئے ان تمام لوگوں نے قرآن و سنت کی اتباع کی. یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں میں بڑے امام ہیں, انہوں نے بھی یہی کہا لا يحل لأحد ان يفتي بكلامي بغیر ان يعرف دلیلی. کسی عالم کے لیے جائز نہیں کہ میری طرف میرے حوالے سے کوئی فتویٰ بیان کرے جب تک کہ میری دلیل وہ بیان نہ کرے. میری بغیر دلیل بیان کیا اگر کوئی میری طرف مسئلہ منسوب کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بیان کرنا جائز نہیں ہے. تو تقلید کی تعریف اصل کیا ہے؟ مسلم الثبوت جو مشہور کتاب ہے, اخذ قول الغیر بغیر حجہ, اخذ قول الغیر بغیر حجہ, کسی عالم کی بات کو بغیر حجت کے لے لینا. تو یہ اہل حدیث حضرات کا مسلک یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو حجت اور دلیل کے ساتھ لیتے ہیں, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی اللہ نے احکام اور مسائل بیان فرمائے ہیں وہاں اللہ نے بینات کا ذکر فرمایا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, ہم نے آپ کے اوپر ذکر نازل کیا یعنی قرآن نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں میں واضح کر دیں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جس چیز کا علم نہ ہو وہ ذکر والوں سے پوچھو. اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی بلکہ ذکر والوں سے کہا گیا پوچھنے کے لیے.
عام لوگوں سے پوچھنے کے لیے نہیں کہا. ذکر والے کون ہیں؟ ذکر سے مراد قرآن ہے, قرآن و سنت ہے. امام صاحب نے پڑھا نا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو فاسألوا اہل الذکر, ذکر والوں سے پوچھو. تو ذکر والے ذکر کو پیش کریں گے یا اپنی بات پیش کریں گے؟ ذکر والے ذکر یعنی قرآن اور سنت کو پیش کریں گے یا اپنی بات پیش کریں گے؟ علامہ شوکانی نے یہ نقطہ پیش کیا. اللہ اکبر. اور دوسری بات جو سورۃ النحل کی جو آیت ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر, ذکر والوں سے, علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو, لیکن کیسے؟ بالبینات, دلائل کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ. اگر ثبوت کے ساتھ کسی عالم کی بھی بات اگر آپ کو مل جائے اور قرآن و سنت کے مطابق ہے, ہم اس کی اتباع کریں گے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کے بارے میں کہا, جی شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اذا اویت الى فراشک فاقرأ آیۃ الکرسی فانه لن یزال علیک من اللہ حافظ حتی تصبح, اگر سوتے وقت تم آیۃ الکرسی پڑھ لو تو صبح تک اللہ رب العالمین تمہارے لیے ایک فرشتہ متعین کرے گا جو تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تم سے قریب نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بولنے والا شیطان ہے, وہ کذوب, وہ جھوٹا ہے, لیکن اس کی یہ بات سچ ہے. تو ہم ائمہ کرام کی منجمد تقلید نہیں کرتے, لیکن ائمہ کرام کے اندر ان کا جو اجتہاد جو قرآن و سنت کے مطابق ہے ہم اسے اختیار کرتے ہیں. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں ہم ان کی اتباع کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. جیسے زیور میں زکات ہے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل ہے, دلیل قوی ہے. اور دوسری مثال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے, اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول, جب تم پیشاب اور پیخانے کے لیے آؤ تو نہ اپنی پیٹھ کعبے کی طرف کرو اور نہ اپنا چہرہ کعبے کی طرف کرو, یعنی پیٹھ اور چہرہ کعبے کی طرف مت کرو پیشاب اور پیخانے کی حالت میں. جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے دیکھا کہ مستقبل الشام مستدبر الکعبہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب قضاء حاجت کے اندر کعبے کا استقبال کیے ہوئے ہیں اور آپ کی پیٹھ کعبے کی طرف ہے اور آپ کا چہرہ شام کی طرف ہے. اور اسی طرح سے حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ یعنی پیشاب اور پیخانے کے اندر اگر بلڈنگ اور مکان میں ہو, مکان اور بلڈنگ کے اندر اگر کوئی پیشاب اور پیخانہ کرتا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جائز قرار دیتے تھے. اور یہ حدیث جو میں نے پیش کی, اس حدیث کے اوپر سند کے اعتبار سے تو کلام نہیں ہے, لیکن اس حدیث کی تشریح میں علماء کی مختلف توجیہ ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ واضح حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب تم پیشاب اور پیخانے کے لیے آؤ تو نہ کعبے کا استقبال کرو اور نہ کعبے کا استدبار کرو. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت نحو الکعبہ, جب ہم شام آئے تو دیکھا کہ جتنے لیٹرین بنے ہوئے ہیں وہ کعبے کی طرف بنے ہوئے ہیں. فننحرف عنها ونستغفر اللہ, تو ہم نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا. یعنی جب ہم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو ہم نے چہرہ تھوڑا پھیر لیا, یعنی کعبے کی طرف نہیں رکھا اور اللہ سے استغفار کیا. تو اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ پیشاب اور پیخانے کے اندر کعبے کا استقبال یا استدبار جائز نہیں ہے, چاہے صحرا میں ہو یا بنیان میں ہو, چاہے میدان میں ہو یا بلڈنگ کے اندر. یہ مسئلہ قرآن اور حدیث کے بالکل مطابق ہے اور اس کی دلیل بہت قوی ہے, اس لیے ہم یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک مثال اور میں آپ کو دے دیتا ہوں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سمندر کے بارے میں, ہو طہور ماء والحل میتۃ, سمندر کا مردہ حلال ہے اور اس کا پانی پاک ہے. ٹھیک ہے, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں سمندر میں جو بھی جانور ہے آپ کھا سکتے ہو, گھڑیال بھی کھا سکتے ہو. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ سمندر کے مردے سے مراد کیا ہے, کیا ہے؟ مچھلی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی دوسری حدیث ہے حلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالکبد والطحال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مردار ہمارے لیے حلال کیے گئے اور دو خون ہمارے لیے جائز قرار دیے گئے. دو مردار کیا ہے؟ فرماتے ہیں ٹڈی اور مچھلی ہے, اور دو خون کیا ہے؟ الکبد والطحال, تلی اور کلیجی ہے. بہرحال تو یہاں پر مردار بتایا گیا, اس مردار سے مراد سمندر کا مردہ. ٹڈی کے علاوہ اگر مردار اگر مچھلی ہے, اللہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے الحوت مچھلی, تو یہ مری ہوئی مچھلی اگر مچھلی مر جائے, گلے نہیں سڑے نہیں, تو سمندر کے اندر مری ہوئی مچھلی ہمارے لیے جائز ہے. لیکن سمندر کے اندر جو دوسرے جانور ہیں
ان کا کھانا جائز اور درست نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. ہم یہاں پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت کرتے ہیں. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اذا